آئے بھی تھے. یہ بتائیے یہ جنا پور کا نقشہ متحدہ قومی موومنٹ کے کس آفس سے اور کس آدمی سے نکلا تھا, یہ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی میں یہ بالکل ڈرامہ تھا. میں نے 7 دن لینے کے بعد اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے. قیام پاکستان کے وقت انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان اور سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں بس جانے والے پناہ گزینوں کو جب قریباً 40 سال کے انتظار کے بعد بھی کوٹا سسٹم، لسانی بل جیسے مسائل اور تعلیمی اداروں میں داخلوں یا سرکاری ملازمتوں کے حصول میں مشکلات جیسے مصائب کا سامنا رہا تو ان میں زبردست احساس محرومی نے جنم لیا. 1980 کی دہائی کی ابتدا تک مہاجروں کی یہی محرومی پہلے سیاسی بے چینی میں بدلی، پھر شکایتوں میں ڈھلی اور بالآخر الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کی بے مثال مقبولیت کی شکل میں ابھری. مگر الطاف حسین کی ایم کیو ایم اپنے قیام کے فوراً بعد ہی دھونس، دھمکی، طاقت، تشدد، اسلحہ اور قتل و غارت کی سیاست کے فروغ جیسے سنگین الزامات سے دھندلا گئی. دبے دبے لہجے میں پہلے ذرائع ابلاغ اور پھر ملک بھر میں سنائی دی جانے والی شکایات کے تناظر میں سندھ کے دیہی اور شہری دونوں حصوں میں جرائم کے خلاف وہ فوجی کارروائی شروع ہوئی جسے پہلے سندھ آپریشن کا نام دیا گیا اور پھر کراچی آپریشن کے نام سے عالمی ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی سطح پر پہچانا گیا. اندرون سندھ ڈاکوؤں اور پتھارے داروں کے خلاف یہ کارروائی سانحہ ٹنڈو بہاول میں انسانیت و انصاف کے قتل سے خون آلود ہو گئی، مگر شہری سندھ میں اس کارروائی میں دونوں جانب سے کسمان کا رنگ پڑتا دکھائی دیا. کراچی کے ہزاروں شہری جن کی درست تعداد تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے سیاست و ریاست کی اس محاذ آرائی میں ہلاک ہوئے. دونوں جانب سے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے اس بھیانک کھیل میں جو ہزاروں لوگ مارے گئے ان میں بلا شبہ ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن، قانون نافذ کرنے والے ریاستی اداروں، پولیس، رینجرز اور دیگر کے سینکڑوں اہلکار و افسران اور عام شہری سب ہی شامل تھے. ایک جانب ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ماروائے عدالت یا جعلی کہے جانے اور سمجھے جانے والے پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری جانب سرکاری اداروں زیادہ تر پولیس افسران و اہلکاروں کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی وارداتیں تواتر سے رونما ہوئیں. 19 جون 1992 کو کراچی میں شروع ہونے والے سیاسی و انتظامی آنکھ مچولی کے اس کھیل کا سب سے زیادہ سنسنی خیز موڑ پہلے ماہ کے اختتام سے قبل ہی آ گیا. 17 جولائی 1992 کراچی میں فوج کی 5th ریزرو کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی کراچی جنرل سلیم ملک نے اس روز صحافیوں کو فوجی آپریشن سے متعلق پریس بریفنگ میں مدعو کیا. اس بریفنگ میں اس وقت کے فوج کے سائیکولوجیکل وارفیئر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بریگیڈیئر آصف ہارون اور شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے اعلی افسران و اہلکار بھی موجود تھے. اس بریفنگ کے بعد ملک بھر کے اخبارات میں اس سنسنی خیز الزام پر مبنی 6 سرخیاں شائع ہوئیں کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ملک توڑ کر جنا پور بنانا چاہتی ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتایا گیا کہ الطاف حسین اور ان کی تنظیم کراچی کو باقی ملک سے علیحدہ کر کے سنگاپور کی طرز پر علیحدہ ملک بنانے کے منصوبے پر کار فرما ہے. ان خبروں میں ایم کیو ایم کے دفاتر پر فوجی و غیر فوجی اداروں کے چھاپوں کے دوران برآمد ہونے والے جنا پور کے نقشے کا بھی حوالہ دیا گیا. کراچی آپریشن کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہی ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین لندن جا پہنچے تھے. آپریشن کے دوران تنظیم کے خلاف کارروائی کے خدشات کے پیش نظر ایم کیو ایم کی باقی اعلیٰ ترین قیادت بھی روپوش ہو چکی تھی یا انڈر گراؤنڈ جا چکی تھی. تنظیمی ڈھانچے کی اس تباہی کی وجہ سے ایم کیو ایم پہلے ہی بدترین مصائب و مشکلات کا شکار تھی کہ اس نئی بحث کے نتیجے میں شدید دباؤ کا شکار نظر آنے لگی.
सन 1996 के अवाखिर तक इस बहस के बीच कि कराची ऑपरेशन अपने मकासद हासिल कर सका या नहीं, सिंध के शहरी इलाकों में जारी ये फौजी कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, मगर जिनापुर के इस भूत से ना तो फौजी जान छुटी और ना ही MQM की। इल्जाम दुरुस्त था या महज मुबालगा आराई या फिर कुछ खुफिया हाथों की कारस्तानी, ये तो कई बरस तक वाज़ेह नहीं हो सका, मगर जिनापुर के इस आसेब ने दोनों फरीकों का ताक़ुब आइंदा बरसों तक किया। अल्ताफ हुसैन और इनकी MQM तब से अब तक हमेशा इस इल्जाम की तरदीद करती रही है और इसे MQM की मकबूलियत से खाइफ रियासती इदारों की सोची समझी साजिश करार देती रही। हत्ता कि सन 2016 में कई धड़ों में बढ़ जाने के बावजूद आज भी MQM के तमाम धड़े इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। दूसरी जानिब खुद ये इल्जाम लगाने वाले फौजी अफसरान भी कई बरस तक तरदीद करते रहे कि फौज ने ऐसा कोई इल्जाम कभी लगाया ही नहीं। अब सच क्या था और क्या है, इसका फैसला तो तारीख करेगी, मगर रियासती एहलकारों की जानिब से पेश करदा वजाहतों और तरदीदी बयानात में इतनी खामियां रहीं कि मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझा नजर आने लगा। तरदीद करने वाले अफसरान, जिनमें खुद इल्जाम लगाने वाले फौजी अफसरान भी शामिल थे, न सिर्फ अपने ही इदारे की क़यादत पर इल्जाम लगाते रहे, बल्कि इनकी जानिब से जिनापुर के इल्जाम के सिलसिले में जो वजाहतें सामने आईं, उनमें कम अज कम ये तो साबित हो गया कि खुद फौज में इस मामले पर इख्तलाफात भी थे, तैयारी की कमी भी थी और जिनापुर के इन मुबैना नक्शों की बरामदगी के बारे में भरपूर तजादात भी। जिनापुर का इल्जाम रियासत और सियासत के दरमियान जारी महज आराई का हथियार था या महज सियासी शोबदाबाजी। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बाद में रोनुमा होने वाले तमाम पेशरफ्त का अमीक जायजा भी जरूरी है और दोनों फ्रीकियन का मौक़िफ़ जानना भी। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मवाद और इस दौर के साथियों की फराहम करदा मालूमात पर भरोसा किया जाए तो ये पता चलता है कि 17 जुलाई 1992 की पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद फौजी अफसरान की जानिब से दावा तो किया गया कि फौज के मुख्तलिफ तफ्तीशी और खुफिया इदारों की मदद से जो छापे अल्ताफ हुसैन की MQM और APMSO के दफातर पर मारे गए, इनके दौरान कुछ ऐसे नक्शे बरामद हुए हैं जिनसे इंकशाफ हुआ है कि अल्ताफ हुसैन और उनकी MQM पाकिस्तान तोड़ना और एक नया मुल्क जिनापुर बनाना चाहते हैं। मगर 23 अगस्त 2009 को अचानक एक सनसनीखेज पेशरफ्त के तहत फौज के एक साबिक अफसर और कराची ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान में खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज ने निजी TV चैनल ARY पर मेजबान डॉक्टर दानिश के शो में शिरकत के दौरान जिनापुर और इसके नक्शों की बरामदगी दोनों ही को ड्रामा करार दे दिया। कि ये जो जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी में ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और MQM के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। इस नशीरी में IB के साबिक अफसर ब्रिगेडियर इम्तियाज और MQM के तब के डिप्टी पार्लिमानी लीडर और रुकन कौमी असम्बली हैदर अब्बास रिजवी दोनों ही मौजूद थे। इधर 9 फरवरी 2016 को YouTube पर पोस्ट की जाने वाली SSP अल मुहाजिर नामी इदारे से मंसूब एक नशरिये की वीडियो क्लिप में फौज के साबिक ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने भी अपने तौर पर इस मामले की वजाहत की। नेक्स्ट ये लोडेड क्वेश्चन था जिनापुर के ऊपर कि हम बड़ा इसके बारे में सुन रहे हैं, आपके इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा जितना आपने सुना है मैंने भी इतना ही पढ़ा है। हाँ, इतना मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि हाल ही में फौज ने कोटरी MQM ऑफिस हैदराबाद के नजदीक जो है वहां रेड करके कुछ जिनापुर के नक्शे और डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं। तो उन्होंने मजीद ये, लेकिन ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने यह भी तस्लीम किया कि बाद अज़ां जिनापुर का ये इल्जाम सियासी तौर पर उस वक्त की हुकूमत ने MQM के खिलाफ इस्तेमाल किया। ब्रिगेडियर इम्तियाज और ब्रिगेडियर आसिफ हारून की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई साल बाद होने वाली गुफ्तगू से पता चलता है कि इस वक्त के सिंध कोर कमांडर जनरल नसीर अख्तर दरअसल चाहते थे कि जिनापुर का इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगाया जाए और उछाला भी जाए।
لیکن 23 اگست 2009 کی نجی چینل ARY کی نشریات میں خود جنرل نصیر اختر نے بھی بذریعہ فون شرکت کی اور کہا کہ کراچی آپریشن متحدہ کے خلاف نہیں تھا، متحدہ والے ہمارے بھائی ہیں۔ پہلی چیز تو میں آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں کہ متحدہ کے خلاف بالکل آپریشن ہم نے لانچ نہیں کیا، متحدہ والے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا۔ میرے GOC جنرل نصیر اختر نے مزید کہا کہ جنا پور کا نقشہ جب پیش ہوا تو 2 دن کے بعد ہی اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ مجھے اس کا علم بالکل نہیں تھا، مجھے اس کا بعد میں بھی بڑا افسوس رہا کہ جنا پور کا نقشہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود بھی جنا پور کے بھوت نے پیچھا کبھی نہیں چھوڑا، نہ بوتل میں بند کرنے والوں کا، نہ بوتل سے نکالنے والوں کا۔ جس وقت جنا پور کا یہ آسیب سیاسی افق پر نمودار ہوا، بریگیڈیئر سولت مرزا اس وقت کراچی میں ISPR کے نگران ڈائریکٹر تھے۔ بریگیڈیئر سولت رضا کہتے ہیں کہ فوجی بریفنگ میں نقشوں کا ذکر ضرور ہوا، مگر MQM کی اعلیٰ قیادت کے ذہن میں جنا پور کبھی نہیں تھا۔ بریگیڈیئر سولت رضا نے مزید کہا کہ یہ بھی درست ہے کہ فوجی بریفنگ کے حوالے سے اخبارات میں جنا پور کا واویلا بھی مچا کہ حیدرآباد سے ایسے نقشے نکلے۔ فوج کی جانب سے تو سرکاری طور پر اسی وقت فوراً ہی تردید بھی کر دی گئی تھی کہ کوئی مستند نقشے نہیں ملے، کچھ بھی پرنٹڈ نہیں تھا۔ سولت رضا نے کہا کہ بطور پارٹی پالیسی جنا پور کبھی MQM کی سیاسی منزل نہیں رہا، مگر سیاسی حلقوں میں یہ خدشہ ضرور تھا کہ سندھ کی بڑھتی ہوئی شہری بے چینی کوئی خطرناک موڑ ضرور لے سکتی ہے۔ سندھ میں تعینات نیم فوجی دستے رینجرز کے ساتھ کام کرنے والے ایک سابق سینئر فوجی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوجی قیادت کے لاشعور میں بھی جنا پور کا خدشہ کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ ایجنسیز کے پاس یہ باتیں تھیں، ایک تصور ابھر رہا ہے علیحدہ ملک یا علیحدگی پسندی کا۔ پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام امین الحق نے MQM کا دفاع کیا۔ امین الحق نے کہا، میں MQM کا بانی رکن ہوں۔ 11 جون 1978 کو جن لوگوں نے MQM سے بھی پہلے APMSO کی بنیاد رکھی، میں ان میں شامل ہوں۔ پھر جب 18 مارچ 1984 میں MQM بنائی گئی تو اس کی پہلی کابینہ کا مرکزی سیکریٹری اطلاعات مقرر ہوا۔ پارٹی کے ساتھ 43 سال سے ہوں۔ MQM پاکستان سے بہت گہری محبت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ جنا پور کا سارا ہوا سراسر الزام ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ مخالف سیاسی قوتیں اور ماضی کے مقتدر حلقے ملک بھر میں لوئر مڈل کلاس یا درمیانے کارکن طبقے میں تیزی سے پھیلتے ہمارے نظریے اور روز افزوں بڑھتی ہوئی ہماری مقبولیت سے خوفزدہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا پروگرام، منشور اور نظریہ کراچی سے باہر نکل کر ملک بھر میں پھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ پارٹی کے خلاف سیاسی سازشیں بنی گئی، مگر اس سوال پر کہ جنا پور کو تو MQM الزام کہہ سکتی ہے، مگر تشدد، ڈھونس، دھمکی، دھاندلی، طاقت اور اسلحے کے استعمال جیسے الزامات میں تو حقیقت شامل تھی۔ امین الحق نے تسلیم کیا جب ہمارے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا گیا تو یہ اعلیٰ سیاسی اقدار اس لیے قائم نہیں رہ سکی کہ اعلیٰ قیادت جس میں عظیم بھائی، عمران فاروق، طارق جاوید، SM طارق، بدر اقبال، سلیم شہزاد اور مجھ جیسے لوگ شامل تھے، احمد سلیم صدیقی اور زرین مجید جیسے لوگ تھے، یا تو انہیں ملک سے باہر جانا پڑا یا رپوش ہونا پڑا۔ ایسے میں کارکن کا اعلیٰ قیادت سے رابطہ ٹوٹ گیا اور ایک درمیانے درجے کی کم تجربہ کار، کم تعلیم یافتہ اور کم آگاہ قیادت نے رہنمائی کا یہ خلا پر کیا اور یہی لوگ اوپر آتے چلے گئے اور یہیں سے خرابی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سازی بھی اسی کم تجربہ کار قیادت کے ہاتھ میں چلی گئی اور پھر پارٹی پالیسی کی جگہ تعریف، جی حضوری اور خوشامد پارٹی میں فیصلہ کن پوزیشن حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے چلے گئے اور وہ ساری شکایات پیدا ہوئیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ امین الحق نے کہا کہ 2016 کے بعد ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، MQM پر کوئی انگلی نہیں اٹھی، کوئی الزام نہیں لگا۔ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کی MQM کی جانب سے ناظم کراچی یا میئر بنائے جانے پر لوگوں کی نظروں میں آئے، مگر 2016 میں انہوں نے جو خود الطاف حسین کو ملک دشمن، قاتل، بھارتی اعلی کار اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے ہوئے MQM سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی سیاسی تنظیم پاک سرزمین پارٹی یا PSP قائم کر لی۔
मगर मुस्तफ़ा कमाल भी MQM पर जिना पूर का इल्जाम दुरुस्त मानने को तैयार नहीं। इस हवाले से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो तो बाद में सब साबित हो गया कि सब बेबुनियाद इल्जाम था। खुद एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने टीवी पर आकर कह दिया कि वो सब झूठ था, ऑपरेशन का हिस्सा था। इस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं थी, ये महज इल्जामात ही थे जो कभी साबित भी नहीं हुए।